السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن۔ محترم حاضرین کرام اور معزز سامعین عظام، ربیع الاول کا مبارک اور مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہے۔ اس مناسبت سے اس کا تقاضا بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، سیرت پر، محبت پر، عظمت پر، فضیلت پر بات کی جائے۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب ترتیب رکھا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے فرمایا کہ میرا مہینہ ہے، اور اللہ نے رمضان المبارک کو قرآن کا مہینہ بتایا۔ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، قرآن سے تعلق بڑھ جاتا ہے، لوگ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ قرآن کا مہینہ ہے، تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں، ویسے بھی زیادہ قرآن پڑھتے ہیں۔ اور ٹھیک 6 مہینے کے بعد، اگر رمضان کے 6 مہینے بعد گنیں گے تو اب یہ 6واں مہینہ ہے۔ 6 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ ربیع الاول کا مہینہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ، اور ظاہر سی بات ہے ربیع الاول کے مہینے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص مناسبت حاصل ہے۔ ایک تو سب سے بڑی مناسبت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اقوال اگرچہ اور بھی ہیں، لیکن مشہور قول یہی ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ لیکن صرف ولادت باسعادت سے ربیع الاول کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اگر آپ غور کریں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے، جو رسالت ملی ہے، غار حرا میں آپ تشریف لے جایا کرتے تھے، پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں، یعنی ولادت بھی ربیع الاول کے مہینے میں، پھر اس کے بعد نبوت اور رسالت بھی ربیع الاول کے مہینے میں، اور پھر آپ نے جو ہجرت فرمایا ہے
50 پر 3 سال کی عمر مبارک تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کرنا پڑا ہے۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی تھی، تو آپ نے جو ہجرت فرمایا ہے وہ ہجرت بھی ربیع الاول کے مہینے میں، ہجرت تو شروع ہوئی ہے سفر کے آخری تاریخوں میں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے ہیں تو ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تو اس طرح سے ولادت باسعادت بھی ربیع الاول کے مہینے میں، نبوت و رسالت بھی بولیے ربیع الاول کے مہینے میں، ہجرت بھی ربیع الاول کے مہینے میں، اور آخر میں رحلت بھی ربیع الاول کے مہینے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جو پردہ فرمایا ہے ربیع الاول کے مہینے میں، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ولادت کی تاریخ میں تو علماء کے بہت سارے اقوال ہیں، لیکن وفات جو ہے اور دنیا سے رخصتی جو ہے 12 ربیع الاول کی تاریخ، اس پر اتفاق ہے۔ تو ربیع الاول کے مہینے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق ہے، جیسے قرآن کا تعلق رمضان المبارک سے ہے، 6 مہینہ پہلے وہ، 6 مہینے بعد یہ، اور قرآن کا تعلق رمضان سے، رمضان کا تعلق قرآن سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ قرآن صرف رمضان میں ہی پڑھیں، یہ مطلب نہیں ہے نا، ظاہر سی بات ہے، نزول کا مہینہ ہے، برکات کا مہینہ ہے، قرآن کا خصوصی تعلق ہے، لیکن قرآن تو پورے زمانے کے لیے ہے، پوری زندگی کے لیے ہے، آخری سانس تک پڑھنے کے لیے ہے۔ بلکہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ بڑا پیارا، حضرت فرمایا کرتے تھے، قرآن ختم کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن میں زندگی ختم کرنے کی چیز ہے۔ کہتے ہیں ہم نے قرآن ختم کر لیا، جیسے ہی والناس پڑھو پھر الحمدللہ رب العالمین الف لام میم سے پھر قرآن شروع کر دو، اس لیے قرآن ختم کرنے کی چیز نہیں ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے زندگی ختم کرنے کی چیز ہے۔ اللہ قبول فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کی اتنی توفیق عطا فرمائے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے ہماری زندگی ختم ہو جائے اور مکمل ہو جائے۔ اللہ قبول فرما لے۔ بہت بڑی بات ہے، اور مجھے بات یاد آئی کہ اللہ نے قرآن کی تلاوت کو قبول کر لیا، خدا کی قسم ہمارا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ اللہ کا کلام ہے۔ مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سبیل الرشاد کے امیر شریعت بھی تھے، سب کچھ تھے وہاں کے، سب لوگ جانتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت سے ملاقات کے لیے حاضری ہوئی تو حضرت نے مجھ سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ یجمان محمد علی حال میں قرآن کریم کی تفسیر کر رہے ہیں، اور پچھلے کافی سالوں سے آپ کر رہے ہیں، اب تو کرتے ہوئے تقریباً 17-18 سال کا زمانہ ہو گیا۔ یہ حضرت باحیات تھے جب کی بات ہے۔ تو حضرت نے ایک بات فرمائی، وہ میں سنانا چاہتا ہوں، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ قرآن کریم کی تفسیر کر رہے ہیں، اللہ نے اگر ایک آیت کی تفسیر کو بھی قبول کر لیا انشاءاللہ بیڑا پار ہے، انشاءاللہ مغفرت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو آدمی کا تعلق اللہ کے قرآن سے، اللہ کی کتاب سے ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کسی کو اللہ یہ سعادت دے رہے ہیں کہ بھئی حافظ نہیں بھی ہے، حافظوں کے لیے تو لازمی ہے، پڑھو پڑھو پڑھو، نہیں پڑھو گے تو بھول جاؤ گے، لیکن غیر حافظ کے لیے بھی چاہیے کہ بھئی نماز پڑھ لیا، چلو موقع ہے، ایک صفحہ پڑھ لو، ایک رکوع پڑھ لو، 2 رکوع پڑھ لو، بھئی صبح میں یاسین پڑھ لو، بڑی فضیلت ہے یاسین پڑھنے کی۔ جو آدمی یاسین پڑھتا ہے ایک بار 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے، اور بہت سارے فضائل ہیں۔ تو قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے، رمضان میں اتارا گیا، ربیع الاول کے مہینے میں 6 مہینے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ بہت سارے لوگ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جلسے، جلوس، سیرت النبی کے جلسے، تذکرے بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں دوستوں اور بزرگوں
نبی کا حق یہ نہیں ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہم جلسے کر لیں اور نبی کا حق ادا ہو گیا، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ نبی کی سیرت کا لمحہ ہونا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے، صحابہ کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو حضرات صحابہ اکرام کوئی سیرت کا جلسہ نہیں کرتے تھے۔ ربیع الاول کے مہینے میں اگر صحابہ میں ڈھونڈنے جائیں کہ صحابہ سیرت کے جلسے کرتے تھے کیا، نہیں ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ صحابہ کی زندگی کا ہر لمحہ سیرت کا لمحہ ہوتا تھا۔ صحابہ آپس میں جب ملتے تھے نبی کی سنت کی بات ہوتی تھی، نبی کی سیرت کے تذکرے ہوتے تھے۔ اس معاملے میں نبی نے کیا کہا، نبی نے کیا کیا، نبی کا کیا حکم ہے، نبی کا کیا فرمان ہے، نبی زندگی میں، بس صحابہ اکرام کی زندگی میں چونکہ نبی کی سیرت موجود ہے اس لیے الگ سے جلسہ کر کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کی سنتوں سے ہماری زندگی بہت دور چلی گئی ہے، نبی کے طریقے سے ہٹ کے ہم نے الگ طریقہ اپنایا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، ہم نے جلسوں میں شرکت کر لیا، ہم نے نبی کا حق ادا کر دیا۔ بہت بڑی غلطی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس طرح قرآن کریم کوئی آدمی بغیر سمجھے بھی اگر پڑھے گا اسے ثواب ملے گا، لیکن قرآن کا مقصد جو ہے پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کے پیغام پر عمل کرنا مقصد ہے۔ اس کو سمجھو، اللہ کیا چاہتے ہیں اس کے مطابق عمل کرو، یہ اصل قرآن کا مقصد ہے۔ پڑھنا تو ایک کام ہے، سمجھنا دوسرا کام ہے، اس کے پیغام پر عمل کرنا تیسرا کام ہے، اور اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا یہ چوتھا کام ہے۔ یہ مکمل کام ہوا، اور جو لوگ یہ چار کام کرنے والے ہوتے ہیں وہی قرآن پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، انہی کا ایمان معتبر ہے۔ باقی یہ کہ قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، بچوں کو ہم قرآن پڑھاتے بھی نہیں ہیں، قرآن خود صحیح نہیں معلوم ہے، نماز پڑھنا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ قرآن پر ایمان آپ خود طے کیجئے کہاں تک صحیح ہے۔ تو ایسے ہی جو ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے، جلسہ بلا شبہ نبی کا تذکرہ کہیں بھی ہو بہت بڑے سعادت کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں ہے۔ نبی کا تذکرہ جہاں بھی ہوگا، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے جلسے اور جلوس ہیں سب سے بہترین جلسہ اور جلوس وہ ہے جو نبی کے نام پر منعقد کیا جائے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب ملی ہے قرآن کریم تمام کتابوں میں افضل ہے۔ تورات، انجیل، زبور، صحیفہ آدم، صحیفہ ابراہیم، جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں تمام کتابوں سب سے افضل وہ کتاب ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملی ہے۔ اور ہر وہ چیز جو ہمارے آقا کی زندگی سے جڑ گیا وہ سب میں فضیلت حاصل کر گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ سرزمین سب سے افضل ہے جہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، مکہ المکرمہ۔ ظاہر ہے جس وقت آپ پیدا ہوئے ہیں وہ وقت بھی سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، جس مہینے میں آپ پیدا ہوئے ہیں وہ مہینہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے، جس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں وہ خاندان سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ یہ تو حدیث میں موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح انتخاب فرمایا۔ کہتے ہیں اللہ نے پوری کائنات پہ نظر ڈالا، اس کائنات میں سے اللہ نے عجم والوں کو ہٹا دیا، عرب کو منتخب کر لیا۔ یعنی عرب اور عجم کا مقابلہ ہو تو عجم افضل ہیں، عرب افضل ہیں۔ تو اللہ نے پورے کائنات پہ نظر ڈالا اور اس میں سے عربوں کو اللہ نے چھانٹا ہے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے عربوں میں سے چھانٹا تو اللہ نے بنی کنانہ کو، ایک قبیلہ خاندان تھا، قبیلہ بنی کنانہ کو اللہ نے منتخب فرما لیا۔ پھر قبیلہ بنی کنانہ میں سے اللہ نے جو چھانٹا ہے قریش کو اللہ نے چھانٹا ہے۔ یعنی بنی کنانہ میں آگے چل کے قریش ایک برادری ہے تو قریش افضل۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے قریش میں بھی نظر دوڑایا تو قریش میں کئی قبیلے شاخیں تھیں، اس میں قبیلہ بنی ہاشم کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے منتخب فرمایا۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ساری کائنات میں بھیجا، عرب، عجم، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، خشکی تری، ساری دنیا میں جاؤ اور جا کر دیکھو سب سے افضل کون؟ ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات بنایا ہے ہمارے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہ امت محمدیہ جو ہے، یہ امت محمدیہ، میں نے کہا رسول اللہ سے نسبت ہے نا، تمام امتوں میں سب سے افضل امت جو ہے یہ امت محمدیہ ہے۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ ہو گیا ہے، تعلق جڑ گیا ہے، ورنہ اس نبی کی امت میں آنے کے لیے تو پچھلے انبیاءوں نے بھی دعائیں کی ہیں، ہے نا؟ اللہ نے بغیر مانگے ہوئے ہم کو یہ عطا فرما دیا ہے اور اس نبی کی امت میں ہم کو بھیج دیا ہے، پیدا کیا ہے۔ اور جس نبی نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، جس نبی نے ہمارے لیے طائف میں زخم کھائے ہیں، جس نبی نے رات دن دنیا سے جاتے وقت آخری وقت میں بھی امت کے لیے دعائیں کی ہیں، اور جس نبی کی پیدائش ہوئی ہے، صحابیہ کہتی ہیں کہ حضور پیدا ہوئے سجدے میں ہیں، کچھ آواز آ رہی ہے، کان لگا کے سنا تو اس وقت بھی امت کے لیے دعائیں ہو رہی ہے، ہر جگہ امت کے لیے دعا، امت کے لیے دعا۔ اور کسی نے بہت صحیح کہا ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا یہ تعلق، مطلب یہ جو امت میں ہیں، اگر نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا۔ اعمال کے اعتبار سے تو بلا شبہ ہمارے جو اعمال ہیں نا کتنے گندے ہیں، ہر آدمی جانتا ہے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، ایک برائی ہے جو عام ہے، چھوٹے میں بھی ہے، بڑے میں بھی ہے، عالم میں بھی ہے، جاہل میں بھی ہے، امیر میں بھی ہے، غریب میں بھی ہے، مرد میں بھی ہے، عورت میں بھی ہے، محدث میں بھی ہے، مفسر میں بھی ہے، بڑے بڑے لوگوں کے اندر ہے۔ اگر کسی کے اندر وہ برائی نہیں ہے، خدا کی قسم وہ اللہ کا ولی ہے۔ وہ آپ کہیں گے ایسی کون سی برائی ہے بھئی جو کوئی اس سے خالی نہیں ہے؟ اگر آپ غور کریں گے، اپنا جائزہ لیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ برائی وہ ہے جو حرام ہے۔ قرآن نے بھی حرام کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حرام کہا، لیکن آج ہماری زندگی میں رچ بس گیا ہے، ہر آدمی کے اندر وہ برائی موجود ہے، حالانکہ حرام ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے ایسی کون سی برائی ہے بھائی جو ہر ایک کے اندر ہے؟ اگر آپ اپنا جائزہ لیجئے، علماء نے لکھا ہے یہ حسد کی بیماری وہ بیماری ہے آج اس سے کوئی نہیں بچا ہوا ہے۔ ایک امام دوسرے امام سے، ایک عالم دوسرے عالم سے، ایک آدمی ہے اپنے پڑوسی سے، ایک تاجر دوسرے تاجر سے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے، ایک بھائی اپنے بھائی سے، اور یہاں تک کہ مقتدی اپنے امام سے، اپنے مؤذن سے۔ حسد کا مادہ ہمارے دلوں میں اتنا بڑھ گیا ہے، اور شیطان جو مارا گیا ہے نا، ابلیس جو ذلیل و خوار ہوا ہے نا، حسد کی بیماری تھی، حسد اس کو لگ گئی تھی نا۔ اللہ نے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، حسد کیوں؟ میں کیوں آدم کو سجدہ کروں؟ میں پہلے سے ہوں، میرا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں افضل ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی۔ یہ حسد کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ روئے زمین پر، آسمان پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہمارے دلوں میں حسد ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جیسے نہیں ہے، واقعی ہمارا دل بڑا پاک و صاف ہے۔ ہر آدمی کے دل میں حسد ہے۔ کب توبہ کرو گے؟ کوئی وقت آئے گا توبہ کرنے کا، موت کا وقت تو متعین نہیں ہے۔ آپ بھی، وہ بھی، ہم بھی، سب نا۔ مولانا عتیق الرحمن ارشد رشادی الکلیۃ السعودیہ کے جو محتمم تھے، آپ حضرات جانتے ہیں، قریب کی مسجد کے تھے۔ ابھی اتوار کے دن جلسہ تھا ان کے مدرسے کا، حشاش بشاش سب ٹھیک ٹھاک تھے، اور اچانک اس کے 2 دن کے بعد حضرت کا ہارٹ اٹیک ہوا، انتقال ہو گیا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کسی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے نا۔ بہت سارے لوگ حیرت میں، ارے یہ بھی تو اتوار کو جلسے میں حضرت بہت اچھے تھے نا، مدرسے کے محتمم ہیں، مدرسے کا جلسہ ہے، دستار بندی کا جلسہ ہے غالباً، اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اچانک انتقال کیسے ہو گیا؟
ہمارے ساتھ بھی تو یہ ہو سکتا ہے نا بھائی، ابھی یہاں بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے اترنے کے بعد، یا ہو سکتا ہے اسی درمیان کچھ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو توبہ کا وقت کب آئے گا یہ ذرا سوچو، اپنے دامن و گریباں میں جھانکو، کب توبہ کا وقت آئے گا۔ اور خدا کی قسم یہ دنیا میں سب سے بڑی ناکامی ہے کہ انسان بغیر توبہ کیے مر کے جائے یہاں سے، بہت بڑی ناکامی ہے۔ توبہ کر کے جو چلا گیا، اللہ سے معاملہ، بندوں سے معاملہ طے کر کے گیا، اس کے لیے پریشانی نہیں ہے، سب لوگ جا رہے ہیں انشاءاللہ، راستے کھلے ہیں۔ لیکن جو گناہ پر مر رہا ہے، بغیر توبہ کے مر رہا ہے، حسد لے کے مر رہا ہے، کینہ لے کے مر رہا ہے، عداوت اور بغض لے کے مر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے لیے تو پھر مشکل ہی مشکل ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اور طے کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ حسد کو چھوڑ دو، اتنی بات ذہن میں رکھو، عام طور سے نعمتوں کی وجہ سے حسد ہے نا، ہمارا بھائی آگے بڑھ گیا، ہمارا دوست آگے بڑھ گیا، ہمارا رشتہ دار آگے بڑھ گیا، ہمارا پڑوسی دکاندار آگے بڑھ گیا، حسد کی وجہ یہی ہوتی ہے نا۔ اللہ کے بندے یہ سوچو نا، الحاسد کالمجاہد مع اللہ، حسد کرنے والا اللہ سے جنگ کرنے والے کی طرح ہے، اسی لیے کہ اللہ کے دیے بغیر تو کچھ نہیں ملتا کسی کو۔ اب اگر ہمارا بھائی آگے بڑھا ہے، اللہ نے دینا چاہا تو دیا، ہم کیا چاہتے ہیں؟ دل میں گھٹ نہیں ملنا چاہیے، اے اللہ آپ نے غلط اس کو دے دیا ہے نا۔ تو آدمی اللہ سے جنگ کر رہا ہے، جنگ کرنے والا کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو اپنے دل کو صاف کرو، جس کو اللہ نے جو دیا ہے اللہ کے دینے سے ہے، آپ کے حسد کرنے سے کیا ہوگا؟ فرض کرو یہاں میں بیٹھا ہوں، اللہ نے اس کرسی پہ بٹھایا ہے، جمعہ کا دن ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم عرض کر رہا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے بٹھایا ہے تو یہاں بیٹھ گئے ہیں، ہے نا۔ اب اگر کوئی حسد کرنے والا یہ کیوں بیٹھ گیا ہے بھائی، اس کو اتارو یہاں سے۔ وہ کس سے جنگ کرنے والا ہے؟ اللہ سے جنگ کرنے والا ہے، بٹھانے والا اللہ ہے۔ ایک آدمی بیٹھ کے کڑھا جا رہا ہے، کیوں بیٹھا ہے یہاں؟ اس کا مطلب وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اور اللہ سے لڑ کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میں نے ایک بات جو پچھلے جمعہ کہا تھا کہ 2 کام آج کے حالات میں اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ بات یاد ہے؟ میں نے کہا تھا 2 کام جس کے لیے نہ مجھے کسی قائد کی ضرورت ہے، نہ سیاست کی ضرورت ہے، نہ دولت کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی ہر جگہ ہر وقت بر وقت وہ 2 کام کر سکتا ہے۔ ایک کام میں نے کہا تھا، پہلا کام تو یہ کہا تھا، ہم میں سے ہر آدمی یہ طے کرے ہم کو اپنے گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ مشکل ہے، گناہ چھوڑنے کے لیے کسی کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں نا۔ گناہ معلوم کر لو یہ گناہ ہے، اللہ کے لیے چھوڑ دو بھائی، پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ اگر تم نے مرتے مرتے گناہ کرتے کرتے اگر مرے تو اللہ کو کیا جواب دو گے، ہے نا۔ جگر مراد آبادی کا بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑے شاعر تھے، بہت پیتے تھے، پھر اللہ نے وقت رکھا ہے توفیق کا، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھانہ بھون گئے اور جا کے بات کیا تو حضرت نے کہا، ان کے ہاتھ پر بیعت کیا تو حضرت نے کہا کہ بھائی اب یہ سب چھوڑ دو، تم یہ شراب ہے اور جو غلط کام ہے، بیعت کر لیا، اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ اب ایک دم شراب پینے کے عادی، شراب چھوڑا، کہتے بیمار پڑ گئے وہ۔ اس زمانے میں بڑے شاعر تھے، انگریزوں کا زمانہ تھا، انگریزوں نے باضابطہ مشہور ڈاکٹروں کا ایک پینل ان کے لیے بنایا، بھئی ان کا علاج کرو، بڑے ڈاکٹر ہیں، یہ بڑے شاعر ہیں، قومی شاعر۔ ڈاکٹروں نے جو چیک کیا تو کہا کہ بھئی شراب پی پی کے آپ کے اعضاء تو پہلے ہی ختم ہو چکے ہیں، لہذا اگر جینا ہے تو تھوڑا تھوڑا پیجیے آپ، تو زندگی باقی رہے گی، ورنہ آپ مر جائیں گے۔ تو جگر کو اللہ نے جو ہے اللہ والے کے صحبت اور اللہ والے سے بیعت، اس کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔ آپ کے سمجھ میں بات آئے نہ آئے، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کے دیکھو، اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے سے ہی آدمی کے دل میں وہ نیکی کی محبت آنے لگتی ہے، اور بری کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے آدمی برا بن جاتا ہے۔ کل میں نے ایک نماز ایک نوجوان کے ساتھ پڑھی، میرے ساتھ جماعت میں شامل تھا، وہ میرے بازو کھڑا تھا جماعت میں۔ وہ نوجوان پہلے سے ہمارے پاس آتا تھا، بیچ میں پھر آنا چھوڑ دیا۔ کل ملاقات ہوئی کہیں تو نماز میں، عصر کی نماز میں ہم بھی وہ بازو ہی کھڑے تھے،
تو میں نے دیکھا وہ نوجوان نماز پڑھ رہا ہے لیکن عجیب و غریب طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے. پہلے جو پڑھتا تھا وہ طریقہ نہیں، ہم لوگ جیسے پڑھتے ہیں وہ نہیں، ایک طریقہ الگ اس کا ہے. خیر اس کے بعد بات ہوئی کئی نوجوانوں سے، ایسے آپ دیکھیں گے اگر آپ پوچھیے یہ کیا تم نے سیکھ لیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ فلاں صاحب فلاں کتاب دکھائے تھے، فلاں صاحب وہ بولے ایسا حدیث میں ہے، ویسا حدیث میں ہے، کیا کی ہے، کدھر کی ہے، ہمیں بھی ویسا کرنا شروع کر دیے. میں نے ایک بات ان سے کہا ہے، آپ سے بھی کہتا ہوں، ایک بات یاد رکھیے، یاد رکھیں گے انشاءاللہ. ایک بات یاد رکھیے، کوئی شیطان آپ کے پاس آتا ہے، نماز تمہیں غلط پڑھ رہی، ایسا نہیں ایسا پڑھو بھائی، حدیث میں ایسا نہیں ویسا ہے، تو آپ کیا جواب دیجئے گا؟ میں عالم نہیں ہوں، تم جو کچھ کہہ رہے ہو چلو میرے عالم کے پاس. انشاءاللہ کبھی بھی نہیں آئے گا عالم کے پاس. وہ شیطان جس طرح بھاگتا ہے نا لا حول ولا قوت سے، اگر آپ اس سے کہہ دیجئے تم جو کچھ کہہ رہے ہو کہ میری نماز غلط ہے، میں عالم نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا حدیث میں کیا ہے قرآن میں کیا ہے، تم اگر کہہ رہے ہو چلو ہمارے مولانا ہیں عالم ہیں جو بھی ہے ان کے پاس چلو، انشاءاللہ وہ کبھی نہیں آئے گا. وہ لا حول ولا قوت پڑھنے سے حدیث میں شیطان بھاگتا ہے نا، وہ بھی بھاگ جائے گا. آپ اگر اس کے پاس بیٹھنے لگو گے صحبت کا اثر پڑے گا، غلط باتیں پڑھائے گا، نمازیں تمہاری صحیح نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کو حدیثیں یاد نہیں تھی، ان کو نمازیں نہیں آتی تھیں، تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کرنے آئے تو کیا کریں گے آپ؟ اگر کوئی آپ کے پاس کتاب دے بتائے کہ بھائی یہ نماز تمہارا صحیح نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں، تو آپ ایک کام کیجئے، بھائی میں عالم نہیں ہوں. بات تو صحیح ہے نا، آپ عالم نہیں ہیں، آپ کہیے میں عالم نہیں ہوں، مجھے براہ راست قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے. تم بول رہے ہو کہ حدیث میں ہے کہ یہ نماز صحیح نہیں ہے، ہمارے عالم کے پاس چلو. انشاءاللہ امید رکھیے وہ کبھی نہیں آئے گا اور آپ گمراہی ضلالت سے بچ جائیں گے. آج ہمارا نوجوان طبقہ ضلالت کے راستے پہ چل پڑا ہے. یوٹیوب سے جو دیکھتا ہے اسی کو دین سمجھتا ہے، وہ سوشل میڈیا سے جو سن لیتا ہے اسی کو دین سمجھتا ہے، وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اور حدیث میں یہ ہے کہ دین جس سے حاصل کرتے ہو اس کا جاننا ضروری ہے تمہارے لیے کہ دین تم کس سے حاصل کر رہے ہو. یوٹیوب پہ جو کچھ ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں ہے کون ہے بولنے والا، کیا کہہ رہا ہے، کوئی گمراہ کرنے والا ہے، کس فرقے کا ہے، پتہ نہیں ہے. تو دین وہاں سے سیکھو گے تو گمراہی آئے گی. اس لیے بہرحال ایک کام جو میں نے کہا تھا کہ بھئی آج کے حالات میں جو ہے وہ جو گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ ایک کام، وہ تو ایک بیچ کی بات آ گئی کہ کوئی آپ کو گمراہ کرنے آئے تو اس سے ایک ہی بات کہیے، بحث مباحثہ مت کیجیے. میں عالم نہیں ہوں، مجھے نہیں پتہ ہے، ہمارے امام صاحب کے پاس چلو، ہمارے عالم کے پاس چلو، وہاں بات کرو. اگر وہ کہہ دیں گے ہاں بھائی یہ بات صحیح ہے تو ٹھیک ہے آگے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دو کام جن سے حالات بدلیں گے انشاءاللہ ہمارے، دو میں سے ایک کام یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کی بات کر رہا ہوں، میں خود سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، ہر ایک سے کہہ رہا ہوں، ہم میں سے ہر آدمی اللہ کے گھر میں ہے، اللہ کو حاضر و ناظر کر کے یہ طے کرے کہ انشاءاللہ ہم گناہ نہیں کریں گے. ہم اور جائزہ لیجئے ہماری زندگی میں جو گناہ ہے اس گناہ سے توبہ کریں گے. ہم جائزہ لینا پڑے گا نا بھئی ہماری زندگی میں کیا کیا کمی ہے. حسد جیسے گناہ میں نے بتایا، جمعہ میں دیر سے جو لوگ آتے ہیں، دکان کھلی ہے اور اذان ہو گئی، وہ بھی گناہ ہے، حرام ہے، علماء نے لکھا ہے، معلوم ہی نہیں لوگوں کو. تو اس طرح سے ایک ایک چیز کو آپ جانیے کہ ہماری زندگی میں گناہ کیا ہے. اور اس کے بعد میں نے دوسری بات یہ کہی تھی کہ نیک صحبت بھی اختیار کیجئے. پکی بات ہے، نیک صحبت اختیار کریں گے نا اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. جیسی صحبت ویسے بنیں گے آپ. بری صحبت کو چھوڑ دیجئے. یہ مارے بد، یہ جو برے دوست ہوتے ہیں نا، یار بد مارے بد، یہ برے دوست جو ہوتے ہیں نا زہریلے سانپ کی طرح ہوتے ہیں، آپ کے اندر زہر کو وہ اثر کرا دیں گے. کبھی بے نمازی سے دوستی مت کرو. آپ نمازی سے دوستی ہوگی، کبھی آپ کا جی سست پڑ رہا ہوگا، دوست نمازی ہے ساتھ میں چلے جائیں گے آپ. بے نمازی سے دوستی کیا، مثلا میں کہہ رہا ہوں وہ خود بھی نہیں پڑھتا ہے، آپ پڑھنے والے ہوں گے، آپ کو بھی نماز سے چھوڑا دے گا، ہے نا. اسی لیے دوستو اور بزرگوں، ایک بات تو کہ ہمیں گناہ سے ہر حال میں اپنے آپ کو بچانا ہے، اور انشاءاللہ اس کے اثرات آپ دیکھیں گے. اچھا گناہ سے بچو گے تو فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟
پکی بات ہے ایک دم، کر کے تو دیکھو نا آپ. اور گناہ کرنے میں نقصان ہی نقصان، چاہے آپ کو فائدہ سمجھ میں آ رہا ہوگا لیکن نقصان ہی وبال ہے. بلکہ قرآن کریم تو یہ کہہ رہا ہے کوئی آدمی اگر گناہ کرتا ہے اس کا اثر اس کے ساتھ نسلوں تک پہنچتا ہے، اور کوئی آدمی اگر نیکی کرتا ہے اس کا اثر اور فائدہ بھی اس کے ساتھ نسلوں تک پہنچتا ہے. اور قرآن کریم سے اس کا ثبوت موجود ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ حضرت خضر جو گئے تھے نا، اور ایک گاؤں میں دیوار گر رہی تھی، رات ہو گئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ میں ہیں، بھوک لگی ہے، کوئی ہوٹل کا زمانہ تو ہے نہیں، بستی والوں نے کھانا نہیں دیا. صبح ہوئی تو ایک گھر کی دیوار گرنے والی تھی. حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا بھئی دیوار سیدھی کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ جلالی تھے، کہنے لگے رات پوری بستی نے کسی نے کھانا نہیں دیا، آج جا رہے ہیں دیوار ٹھیک کرنے کے لیے. حضرت نے کہا چلو ٹھیک کرو. پہلے ٹھیک کر لینے کے بعد وجہ بتائی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ اس کا باپ جو تھا نا بہت پہلے نیک تھا، اور باپ نے دیوار کے نیچے خزانہ رکھا ہے. اس باپ کی نیکی کا اثر اس کی اولاد تک پہنچانا ہے. تو باپ ماں اگر نیک ہے تو اس کا اثر نسلوں کو پہنچتا ہے، بد ہے تو اس کی بدی بھی نسلوں تک پہنچنا ہے. اگر ہم برا کر رہے ہیں تو سمجھو کہ ہم صرف اپنے آپ کے ساتھ نہیں، اپنی نسل، اپنی اولاد کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. اور اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دین پر عمل کر رہے ہیں، حسد سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، جھوٹ سے، دوسری برائیوں سے ہم بچا رہے ہیں. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ فرشتے بن جاؤ، انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، غلطی ہوگی، توبہ کرو نا، بار بار توبہ کرو، بار بار توبہ کرو آپ، انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا. شیطان کہے گا محنت کر کے تو ہم گناہ کراتے ہیں، یہ توبہ کر کے ہماری ساری محنتوں پہ پانی پھیر دیتا ہے. تو ایک کام تو یہ کرنا ہے. اور دوسرا کام پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت ہو گیا ہے، گزشتہ جمعہ دوسری بات کہنی تھی، وہ بات نہیں ہو سکی تھی، آج میں پھر وقت ہو گیا تقریباً. تو ایک کام تو بہرحال یہ کہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ کیجئے. اور یہ جو ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کا مہینہ جو آیا ہے، نبی کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم نبی کے ذکر کو عام کریں، نبی کے تذکرے کو ہم سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں. ایک بات سمجھنا، ذہن میں رکھنا آپ، کہ کبھی بھی کسی بھی دینی مجلس میں آپ اگر شریک ہو رہے ہو نا، لذت کے لیے دین کا بیان نہیں ہوتا ہے، بلکہ عمل کی نیت سے آپ پہلا قدم اٹھاؤ گے عمل کی نیت سے تو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے. آپ کے ذہن میں ہی عمل نہیں ہے. یہ بہت سارے لوگ جو سیرت کے جلسوں میں جاتے ہیں، آپ جا کے دیکھیے سیرت کے جلسے ہو رہے ہیں اور وہاں بہت ساری قباحتیں ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر وہ روڈ پر بڑے میدانوں میں جو جلوس جلسے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھنے والا بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، رات دیر تک جلسہ ہو رہا ہے، جو فجر نہیں پڑھتے وہ تو نہیں پڑھتے، پڑھنے والے بھی دیر کی وجہ سے نہیں پڑھتے. کیسا جلسہ ہوا بھائی؟ عورتوں کے لیے پردہ شریعت نے لازم قرار دیا ہے، بے پردہ نکلنا حرام ہے بالکل اپنی جگہ پہ، لیکن سیرت کے جلسوں میں دیکھیں مرد بھی عورت بھی شامل ہیں. گویا ایک طرف نبی نے جو حکم دیا ہے، قرآن نے جو حکم دیا ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور نبی کے نام پر جلسہ کیا جا رہا ہے. ایذائے مسلم اگر آپ دیکھیں گے تو کسی مسلم کو کسی بھی وجہ سے ایذا پہنچانا حرام ہے. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہیں، اور بھی بھائی وہاں سو رہے ہیں، آپ اگر زور سے قرآن تلاوت کر رہے ہیں، کسی کے ایذا کا سبب بن رہا ہے، یا آپ کا تلاوت کرنا بھی اللہ کے نزدیک جرم و گناہ بن جاتا ہے. ایذائے مسلم سے اپنے آپ کو بچائیے. اب سڑکوں پر جلسہ ہو رہا ہے، روڈ کو بلاک کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اذیت تو لوگوں کو ہوگی نا بھائی. سیرت کے جلسوں کے لیے بہترین مقام ہے مسجد، اللہ کا بہترین پاکیزہ مقام ہے. آدمی آتا ہے وضو کر کے اور اصلاح کی نیت سے بیٹھتا ہے. یہاں مسجدوں میں نبی کا تذکرہ کرو نا، روڈ پہ بلاک کر کے جلسہ کرنا علماء نے لکھا ہے دوسروں کو اذیت پہنچانا ہے، اور نبی کی یہ تعلیم نہیں ہے. کوئی کہے کہ دوسرے لوگ بھی تو کرتے ہیں نا، بھئی دوسروں کے حوالے کیوں دیتے ہو آپ؟ دوسرے تو بہت کچھ کرتے ہیں، کیا آپ بھی وہی کام کرنا شروع کریں گے؟ ہمارے پاس ہمارے نبی کی تعلیم ہے، قرآن و حدیث کا اصول موجود ہے،
آپ دیکھو وہاں کسی بھی اعتبار سے کسی کو ایذا پہنچانا جائز نہیں ہے۔ تو نبی کی سیرت کا جلسہ کر رہے ہو، دوسروں کو آپ اذیت پہنچا رہے ہو، جائز نہیں ہے۔ نبی کی سیرت کا جلسہ ہو رہا ہے، عورتیں مرد مل کے مخلوط جلسہ ہو رہا ہے، جائز نہیں ہے۔ نبی کے نام پر جلسہ ہو رہا ہے، وہ جلسہ کرنا فرض بھی نہیں، واجب نہیں ہے، لیکن جلسے کی وجہ سے نمازیں قضا ہو رہی ہیں، نمازیں چھوڑ رہا ہے، کہاں سے درست ہے؟ اس لیے دوستو اور بزرگوں، یہ ربیع الاول کا مبارک و مسعود مہینہ آیا ہے، اللہ ہم سب کے لیے مبارک کرے، اور ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ نبی کی سیرت کو ہم انشاءاللہ اپنی زندگی میں ضرور داخل کریں گے نا انشاءاللہ؟ طے کرو دوستو، طے کرو نا انشاءاللہ۔ سیرت پر عمل کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا سوال نہیں ہے، اور سیرت کو چھوڑ کے دوسرا کام کرو گے نقصان ہی نقصان ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو عہد کیجئے، ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہے، انشاءاللہ ہم نبی کی سیرت کو پڑھیں گے۔ آپ کتابیں ایسی لیجئے، اپنے گھر میں کتابیں رکھیے، اردو آتی ہے اردو زبان میں، انگلش آتی ہے انگریزی زبان میں، ہندی جانتے ہیں ہندی زبان میں، کنڑ جانتے ہیں اس زبان میں، الحمدللہ سیرت کی کتابیں ہر زبان میں موجود ہے۔ سیرت کی کتاب اپنے گھروں میں آپ رکھیے اور اپنے بچوں کو پڑھائیے، خود بھی پڑھیے، اور نبی کی سیرت کو پڑھیں گے، آپ جانیں گے تو نہ عمل کی باری آئے گی۔ جانتے نہیں، ہمارے بہت سارے نوجوان بچے، اور صحیح معنوں میں جو ہے یہ نوجوان بدل جائے تو انقلاب آتا ہے۔ بہت سارے ہمارے نوجوان جو داڑھی مڈاتے ہیں، اصل ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کہتے ہیں، کیا فرق ہو گیا، کہتے ہیں کیا داڑھی میں ہی دین پورا رکھا ہوا ہے؟ نبی کی سیرت پڑھو نا، دین پڑھو تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنے سے تم کو پریشانی کیوں ہے؟ نبی کی شکل ہے، اور نبی کی شکل پہ صورت پہ داڑھی ہے۔ اگر نبی سے محبت ہے تو داڑھی سے تم کو کیوں پریشانی ہے؟ اس کا مطلب ہے نبی سے محبت میں کمی ہے نا۔ اگر محبت ہوتی تو آدمی اپنے محبوب کی شکل کو اختیار کرتا ہے۔ تو اس لیے دوستو اور بزرگوں، بہت سارے نوجوان جانتے ہی نہیں ہیں، وہ جانیے، جب جانیں گے تو آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا کہ ہاں بھئی ہم بھی اپنے نبی کی شکل اختیار کریں، نبی کی سیرت اختیار کریں۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں انشاءاللہ ہم عزم و ارادہ کریں کہ انشاءاللہ نبی کی سیرت کو ہم جانیں گے، نبی کی سیرت پر عمل کریں گے، نبی کی سیرت کے پیغام کو دوسروں تک ہم انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ جیسے قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کے پیغام پر عمل کریں گے اور پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں گے، ایسی ربیع الاول کے مہینے میں یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی سیرت کو پڑھیں گے، جانیں گے، اس کے پیغام پر عمل کریں گے، دوسروں تک انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ انشاءاللہ کریں گے نا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی ترجمہ